حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ فتنے اس طرح ظاہر ہوں گے جس طرح سے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ فتنے نازل ہوں تم نیک اعمال میں سبقت کرو، اور جب یہ فتنے ظاہر ہوں گے اس وقت جو صورتحال ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آدمی جو ہے صبح ایمان لائے گا اور شام کو کفر کر دے گا۔ فتنوں کا جو سب سے بنیادی اثر ہوگا وہ ایمان پر پڑے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبے میں اس وقت امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے ان کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر کے ان حالات سے، مشکل حالات سے بچنے کی بعض تدابیر کی طرف قرآن حدیث کی روشنی میں اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ حق اور باطل کے درمیان کشمکش ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ نے جب اس کو راندے درگاہ کر دیا تو اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا، اور پورے سلسلے نبوت اور رسالت کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہر دور میں حق کے ساتھ باطل کی کشمکش رہی، حق کو مٹانے کی، حق کو دبانے کی، حق کو کمزور کرنے کی ہمیشہ کوششیں کی گئی ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول کی تاریخیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ قرآن مجید میں ان میں سے بہت سے انبیاء اور رسول کی سیرت اور تاریخ کا حوالہ دیا گیا ہے، اور بہت سے انبیاء اور رسول کی سیرت کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت اور رسالت کا پیغام اہل مکہ کے سامنے پیش کیا اور اسلام کی دعوت پیش کی، کلمہ توحید بلند کیا اور اسلام کی دعوت پیش کی، تو باوجود اس کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے بارے میں اہل مکہ امین و صادق مانتے تھے، صرف اس کلمے کے پیش کرنے کے ساتھ ہی اہل مکہ سے کشمکش شروع ہو گئی۔ پوری تاریخ ہے، اس کی تاریخ کو یہاں دہرانے کا موقع نہیں ہے، آپ کے علم میں ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اور بعد میں خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی اور بعد میں اس کے بعد بھی بعض اس طرح کے حالات پیدا ہوئے جو خاص طور سے فتنوں کے حالات کہے جاتے ہیں۔ یہاں پر اس کی تفصیل پیش کرنے کا موقع نہیں، لیکن ایک دو باتوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ کفار اور مشرکین سے یا کفر یا شرک سے کشمکش کے ساتھ جب اسلام کا غلبہ ہو گیا، جب اسلام کی مکمل جزیرۃ العرب میں تبلیغ ہو گئی اور اکثر لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، تو اس کے بعد بھی بعض حالات ایسے پیدا ہوئے جو اسلام کو کمزور کرنے والے تھے، بعض فتنے ایسے پیدا ہوئے جو اسلام کو کمزور کرنے والے تھے۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص نے، جس کو مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا کہ آدھی نبوت آپ کے لیے ہے، آدھی نبوت ہمارے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بصراحت کہہ دیا۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک
लकड़ी का एक डंडा था। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम नबूवत और रिसालत में नहीं बल्कि इस डंडे में भी आधे के तुम शरीक नहीं हो। और फिर उसके साथ जंग हुई और उसके झूठे दावे को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मौजूदगी में खत्म किया। उसके बाद जो है बाद और दूसरे लोगों ने नबूवत और रिसालत का दावा किया, उसकी भी कलक बेकनी की गई, उसकी भी जड़ काटी गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जब आपकी खिलाफत कायम हो गई तो उस वक्त भी बाद मसाइल पैदा हुए, और वो मसाइल अहले इस्लाम की तरफ से पैदा हुए थे। अगर उस वक्त हजरत सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उन मसाइल का कलाकमा नहीं करते, उनकी जड़ नहीं काटते, तो इस्लाम का शिराजा उसी वक्त मुंतशिर हो जाता। लेकिन बहुत ही सख्त मौक़िफ़ लेते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मानियन ज़कात यानी जिन्होंने ज़कात बैतुल माल में जमा करने से मना किया था, उनके खिलाफ आपने एक्शन लिया और कार्रवाई, और फिर ये फितना फरोह हो। बाद में और भी इस तरह के हालात हुए, खास तौर से खलीफे सालिस हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में हालात इतने पेचीदा हो गए, खुद आपको शहीद कर दिया गया। और उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में भी वो हालात बरकरार रहे, और अफसोस की बात है कि बाहम मुसलमानों में जंग क़िताल व जिदाल की सूरत हाल पेश आई। लेकिन इन तमाम हालात से उम्मत मुसलमा बाहर निकलती गई और दीन को उन्होंने कायम रखा, और दीन को दुनिया के अंदर कायम रखने के सिलसिले में मजबूत बुनियादों को उन्होंने फरोग दिया। कुरान मजीद का मुताला किया जाए या अहादीस नबुआ का के ज़ख़ीरे का मुताला किया जाए तो उसमें एक चैप्टर बहुत ही वाज़ेह तरीके से मिलता है, जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से भी बाज़ फितनों के ज़हूर के बारे में बताया गया है। और अहादीस नबविया में तमाम ज़ख़ीरे अहादीस में एक चैप्टर तमाम मुहद्दिसीन ने कायम किया है, किताबुल फितन। बहुत ही वाज़ेह तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आने वाले दिनों में मुसलमानों के सामने बहुत सख्त हालात होंगे, मुश्किलात पेश आएंगी, मुसलमानों को मुख्तलिफ तरह से उनको फितने लाहिक होंगे, और जो जो वक्त गुजरता जाएगा हालात और मुश्किल होते जाएंगे। लेकिन उन पेशिंगोइयों के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुश्किल हालात से निकलने की तदाबीर भी बयान की, उनके तरीके भी बयान किए, उनके ज़राए भी बयान किए। तो यहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अहादीस में फितनों के ज़हूर की पेशिंगोई फरमाई है, उनकी तफसील का यहाँ पे मौका नहीं है, लेकिन चंद बातें आपके सामने अर्ज करना जरूरी है ताकि बात समझ में आ जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया कि फितने इस तरह जाहिर होंगे जिस तरह से आसमान से बारिश नाजिल होती है। इससे पहले कि फितने नाजिल हों तुम नेक आमाल में सबकत करो, और जब ये फितने जाहिर होंगे उस वक्त जो सूरत हाल होगी वो ये होगी कि आदमी जो है सुबह ईमान लाएगा और शाम को कुफ्र कर देगा। फितनों का जो सबसे बुनियादी असर होगा वो ईमान पर पड़ेगा। एक हदीस में हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक्सर दूसरे सहाबा जो है खैर के बारे में पूछते थे, मैं जो है शर के बारे में पूछता था, कहीं खुदा न खास्ता वो चीज़ हमें लाहिक ना हो जाए। तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर के बारे में पूछा, क्या हम जाहिलियत में थे, कुफ्र में थे, शिर्क में थे, इसके बाद आपके ज़रिए से अल्लाह ताला ने ये नेमत अता की, इस्लाम की नेमत अता की, ईमान की नेमत अता की और ये खैर अता फरमाया, क्या इस खैर के बाद फिर शर होगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। फिर उन्होंने पूछा क्या उस शर के बाद फिर खैर होगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। फिर उन्होंने पूछा क्या उस शर के बाद फिर खैर होगा? आपने फरमाया, कई बार ये बात आपने इरशाद फरमाई और हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने वही सवाल किया।
اس حدیث میں، یہ بہت طویل حدیث ہے، اس میں شر کس طرح ہوگا، خیر کس طرح ظاہر ہوگا، اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی۔ ایک حدیث میں وارد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی اور آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے خطبہ عنایت فرمایا۔ خطبہ اتنا طویل تھا کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ ظہر کے وقت میں آپ ممبر سے نیچے اترے، آپ نے ظہر کی نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر ممبر پر کھڑے ہوئے اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر اتنا طویل خطبہ ارشاد فرمایا کہ عصر کا وقت ہو گیا، اور جب عصر کی نماز ادا کر لی تو پھر آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا اور پھر آپ نے نماز ادا کی۔ اس طویل وقت میں آپ نے جو بات بتائی وہ یہی تھی کہ آنے والے وقتوں میں کس طرح کے فتنے ظاہر ہوں گے، کس طرح کے مسائل پیدا ہوں گے امت مسلمہ کے سامنے۔ اس طرح کی بے شمار احادیث ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں نے یہ بات بتائی کہ تمام کتب احادیث میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ فتنہ کے معنی کیا ہے، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ فتنہ کے بنیادی معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی یہ ہیں وہ حالت یا واقعہ یا کیفیت جس کی وجہ سے اہل ایمان کو ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے، یا حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا مشکل ہو جائے، یا اس کی دوسری شکل جو ہے مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے، یا پھر جو ہے جان و مال کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ اس طرح کی اور بھی قسمیں ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فتنوں کے حوالے سے 6 باتیں بیان کی ہیں، اور یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ لکھتے ہیں، ان کی بہت مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ فتنے جو ہے 6 قسموں کی ہوں گی۔ آدمی کے اندر کا فتنہ، جس کی وجہ سے وہ شہوات میں یا شبہات میں مبتلا ہو جائے اور اللہ کی عبادت میں یا ایمان میں اس کو لذت محسوس نہ ہو۔ گھر کا فتنہ، یعنی آدمی کے گھر میں فساد رونما ہو جائے، یعنی خانہ داری میں بے ترتیبی قائم ہو جائے اور پھر آدمی جو ہے منتشر الذہن ہو جائے۔ نظام مملکت کا فتنہ، اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ملت کا فتنہ، اس کے بارے میں بھی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، خاص طور سے خلافت کے خاتمے کے سلسلے میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ عالمگیر فتنہ، اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ انسانیت کا اپنی فطرت سے منحرف ہو جانا۔ اسی طرح آخری صورت جو انہوں نے بیان کی ہے وہ آسمانی حادثات کا فتنہ، آسمانی وبائیں نازل ہوں، بڑے بڑے حادثے رونما ہوں، زلزلے آئیں، اور اس طرح کی مختلف جس میں انسانیت مطلب عام تباہی سے دوچار ہو۔ سوال یہ ہے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کے بارے میں پیشنگوئی فرمائی ہے، ان میں سے بہت سے فتنے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ دین میں، اخلاقیات میں، معاشی صورتحال میں، یعنی تمام طرح کے ہماگیر طریقے سے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اختلاف کا بھی فتنہ ظاہر ہو رہا ہے، آپس میں بھی مسلمان جو ہے اختلاف کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ ان تمام فتنوں سے بچنے کیا طریقہ کیا ہے؟ اصل موضوع جو ہے میرے خطبے کا آج یہی ہے، اگرچہ تھوڑی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ اس سلسلے میں بہت ہی مختصر طریقے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلی صورت جو ہے اعتصام بالکتاب و سنہ، یعنی قرآن مجید اور احادیث نبویہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ قرآن مجید کے جو اوصاف ہیں، جو صفات ہیں، وہ کتاب ہدایت ہے، تو نارمل حالت میں بھی کتاب ہدایت ہے اور پرفتن دور کے لیے بھی کتاب ہدایت ہے۔ قرآن مجید کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک اس کی جو صفت بیان کی گئی نور، کتاب نور ہے۔ نور بولتے ہیں روشنی۔ جب فتنوں کی تاریکی اور اندھیرا چھایا ہوا ہو تو اس وقت قرآن مجید ہی روشنی فراہم کر سکتا ہے۔ قرآن کو کتاب فرقان بھی کہا گیا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ تو حق و باطل کے درمیان تمیز ختم ہو جائے، یہ فتنہ ہے، اور
ان کے درمیان حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب جو ہے قرآن مجید. قرآن مجید کو حبل اللہ کہا گیا ہے، اللہ کی رسی. آدمی جب دریا میں ڈوب رہا ہو تو اس سے بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ رسی کے ذریعے سے اس کو بچایا جاتا ہے. تو اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے، اس کے ذریعے سے فتنوں سے ہم بچ سکتے ہیں. قرآن مجید کو بصیرت کہا گیا ہے، کہ قرآن مجید کو برہان کہا گیا، دلیل کہی گئی. اس طرح کی قرآن مجید کو صراط مستقیم کہا گیا. یہ ساری صفات جو ہے فتنوں کے حالات میں بھی قرآن مجید آپ کی رہنمائی کرتا ہے. دوسری چیز یہ ہے احادیث نبویہ، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں، آنے والے زمانے میں، یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں اور بعد کے اوقات میں جو حالات رونما ہونے والے تھے ان کے بارے میں آپ نے پہلے ہی رہنمائی فرما دی. تو موجودہ حالات میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے رہنمائی حاصل کریں، ان کے مطابق ہم چلیں، تو انشاءاللہ تعالی فتنوں سے ہم بچ سکتے ہیں. فتنوں سے بچنے کی ایک صورت جو ہے وہ ایمان اور دین پر استقامت، ثبات قدمی. آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کن مشکل حالات میں دین کی تبلیغ کی اور کن حالات میں وہ ایمان پر قائم رہے. اگر آج ہمارے سامنے وہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، وہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، تو آج بھی ہمارے لیے وہی صورت ہے کہ ہم دین پر، ایمان پر قائم رہنے کے سلسلے میں اپنے اندر مضبوطی پیدا کریں. قرآن مجید میں متعدد آیات ایسی ہیں جو ہمیں استقامت اور ثبات قدمی پر ابھارتی ہے. قرآن مجید کے مختلف آیات ہیں، لیکن ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے. صرف یہ کہنا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی آپ ایمان لے آئیں اور اس پر جم نہ جائیں، تو آپ ایمان پر قائم نہیں رہ سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت. تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت سے بہت سی اس طرح کی اسباق ہمارے سامنے ہیں. ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. جب مکہ میں اہل مکہ نے بہت زیادہ اسلام کی تبلیغ سے پریشانی محسوس کی اور ابو طالب جو ہے آپ کے اس میں آپ دفاع کرتے تھے، اس موقع پر اہل مکہ جو ہے ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، یہ ہمارے مذہب کو، ہمارے دین کو خراب کر رہے ہیں، مکہ کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں، اختلاف پیدا کر رہے ہیں. اس موقع پر آپ کے چچا ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور سمجھایا کہ آپ اس دعوت کو چھوڑ دیجئے، اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں. اس موقع پر سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ ہمارے لیے آج جو ہے بہت روشن ایک رہنمائی. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ مکہ والے میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور پھر بھی کہیں کہ یہ جو ہے آپ اس دعوت کو چھوڑ دیے، تو ہم نے چھوڑنے والے نہیں. تو اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں جس میں جو ہے دین پر ثبات قدمی کے سلسلے میں ہمیں موٹیویشن ملتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کفر کی طرف پلٹنے کو ایسے ہی سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو سمجھتا ہے. یعنی آگ میں ڈالا جانا کوئی شخص گوارا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جل جائے گا. اسی طرح کفر کی طرف پلٹنا جو ہے وہ اس کے لیے ناگوار. تیسری بات جو ہے مصائب و مشکلات کو برداشت کرنا. ہماری جو سائیکولوجی بن گئی ہے موجودہ حالات میں مسلمانوں کی جو دیکھ رہے ہیں، اگرچہ مسلمان اس وقت ہندوستان میں یا اور دوسرے جگہوں پر بہت ہی زیادہ اس طرح کے نمونے پیش کر رہے ہیں جس میں وہ استقامت اور ثبات قدمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، مصائب و مشکلات کو جھیل رہے ہیں، لیکن ہمارے بعض حلقوں میں کمزوریاں بھی ظاہر ہو رہی ہیں، مصائب و مشکلات سے گھبراہٹ بھی ہے، اور بہت سے لوگ مصائب و مشکلات سے گھبرا کر جو ہے وہ اسلام کو چھوڑنے کے کنارے پہنچ گئے. تو ان حالات میں ہمیں جو ہے مصائب و مشکلات کو برداشت کرنے کے سلسلے میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر ان کو خیر پہنچے، دنیا کی خوشحالی پہنچے، مال پہنچے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن اگر انہیں کوئی مصیبت کو پہنچ جائے، کوئی فتنہ لائق ہو جائے، کوئی پریشانی لائق ہو جائے تو اپنے پیچھے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فتنوں کا مقابلہ کرنے کا ایک مضبوط طریقہ جو ہے وہ اتحاد اور اتفاق قائم کرنا۔ یہ موضوع بہت مستقل ہے اور اس پر مستقل خطبہ دینے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں اس وقت جو ہے جو انتشار ہے، جو اختلاف ہے، اس کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیاں بھی موجود ہیں، لیکن اسلام کی جو مضبوط تعلیمات ہیں وحدت الہ کے سلسلے میں، وحدت انسانیت کے سلسلے میں، وحدت دین اور وحدت ملت کے سلسلے میں، اس میں مضبوط اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے نصوص موجود ہیں جن پر اگر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے درمیان جو ہے اتحاد و اتفاق قائم ہو، ہمارے درمیان وحدت امت واحدہ کی شکل بنے گی۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھیں اختلاف رائے ہونا کوئی بڑی بری بات نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بعض صحابہ دوسرے صحابہ سے مختلف ہوئے، اختلاف رائے ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خود آپ کی وفات کے بارے میں اختلاف صحابہ ہوا، اسی طرح وراثت نبوی کے سلسلے میں اختلاف ہوا، اور بھی ایسی دسیوں واقعات ہیں کہ اختلاف رائے ہوا صحابہ کے درمیان۔ کچھ صحابی دوسری رائے رکھتے تھے، دوسرے صحابی دوسری رائے رکھتے تھے، لیکن اس کی بنیاد پر یا اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو جاتے تھے، وہ ایک دوسرے کی مخالفت اور عداوت پر آمادہ نہیں ہو جاتے تھے۔ اختلاف رائے ہونا کوئی بری چیز نہیں، یہ اسلام کی وسعت ہے، اسلام کی جو اعلیٰ تعلیمات ہیں اس کا یہ مظہر ہے کہ اختلاف رائے کے باوجود ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے لطف و نرمی کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے سے اخوت اسلامی کا مظاہرہ کریں۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن جو ہے بھائی بھائی ہیں۔ فتنوں سے بچنے کی ایک شکل جو ہے تکفیر سے بچنا ہے۔ امت میں یہ فتنہ بہت زمانے سے رہا، بلکہ صحابہ کے زمانے سے رہا ہے، یعنی ہم حق پر ہیں، دوسرے کافر ہیں، ہمارا مسلک حق پر ہے، دوسرے مسلک والے کافر ہیں۔ یہ فتنہ جو ہے بہت رہا ہے اور آج بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی واضح تعلیمات ہیں کہ جو شخص کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے تو اگر وہ کافر نہیں ہے تو اس کا کلمہ کفر اسی کی طرف پلٹ آئے۔ تو زبان سے کسی کو کافر کہنا بھی ایک شدید بات ہے، ایک فتنے میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ اگر وہ شخص کافر نہیں ہے تو وہ کلمہ کفر ہماری طرف پلٹ کے آ سکتا ہے۔ آخری بات جو میں اس وقت عرض کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جماعت کو لازم پکڑنا چاہیے اس وقت، بلکہ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد یا بعد میں مسلمانوں میں، خاص طور سے اس ملک میں الجماع کا قیام نہیں ہوا، مسلمانوں کوئی متحدہ جماعت نہیں، اور میں کہوں گا متحدہ جماعت تو چھوڑیے، ہمارے محلے کی کوئی جماعت نہیں ہے۔ اگر یہاں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے امیر ہیں، یہ مسئلہ طے کریں۔ سب منتشر الخیال ہیں اور الگ الگ خیالات رکھتے ہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہا گیا، اور کافی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا ایک ساتھ مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو یعنی دین کو پکڑنے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص جماعت سے الگ ہوتا ہے اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اس حوالے سے بہت سی تعلیمات، ارشادات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی جو حالات ہیں اس وقت، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موجودہ پرفتن حالات سے بچنے کے سلسلے میں جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا۔